باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کے آئے ہیں پالنے والے مومنین کی تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اس ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں مومنین کو دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے دامن کے ساتھ معشور فرما. اور ان کی جوار میں آخرت میں جو مومنین دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور جب ہم ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی جوار میں مقام اعلیٰ نصیب فرما. پالنے والے اس مجلس کا ثواب سورہ فاتحہ اور جو ذکر اذکار جو تلاوت کی گئی پالنے والی سارا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی روح کو پہنچا. خصوصاً بالخصوص سیدہ ام ثقلین جعفری صاحبہ کی روح کو ایصال فرما. ان کے درجات عالی و متعالی فرما. ان کو جوار جناب سیدہ مقام اعلیٰ نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہماری روایات میں لکھا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کر لیا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم اب لوگوں کو اس کعبہ کے حج کی طرف دعوت دو. لوگوں کو کعبہ کے حج کی طرف بلاؤ، دعوت دو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میری ایک آدمی کی آواز کہاں تک جائے گی؟ خدا نے فرمایا ابراہیم علیک الاذان و علی البلاغ. تو فقط آواز بلند کر، تیری آواز کو لوگوں تک پہنچانا میں اللہ کا کام ہے. علیک الاذان و علی البلاغ. روایت میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم نے فرمایا ہلموا الی الحج، لوگوں کو حج کی دعوت دی. ہوا کیا؟ روایت آگے بڑھتی اور فرماتی ہے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے لوگوں کو دعوت دی تو فاجابوہ من اصلاب الرجال و ارحام النساء. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو فقط اس زمانے کے لوگوں نے نہیں بلکہ جو اپنے والدین کے صلب میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو ماؤں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا. فاجابوہ من اصلاب الرجال و ارحام النساء. گویا عالم عہد و میثاق میں
جس روح نے جتنی دفعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، اتنی دفعہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں ان کو حج کی توفیق عطا فرمائی، اتنی مرتبہ خالق کائنات نے ان کو اس دنیا میں حج کی توفیق عطا فرمائی۔ البتہ میں یہ نقطہ یہی بھی عرض کرتا چلا جاؤں، ہم عموماً اپنے اس مادی جسم کو جب کعبہ میں لے کے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ واقعاً وہ جو اصلی حج ہے وہ مل گیا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ آدمی مرکب ہے، مجموعہ ہے جسم اور روح کا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ جب ہم کعبہ میں پہنچتے ہیں حج کے لیے تو حکم یہ ہے کہ فقط جسم وہاں پہ نہ پہنچے، روح بھی وہاں ساتھ ہو، روح بھی وہاں موجود ہو۔ عین اسی طرح سے جب بھی ہم کوئی عبادت الہی انجام دیتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنے جسم کو لے کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ فقط جسم نہیں مطلوب ہوتا، روح کا اور ذہن کا اور دل و دماغ کا حاضر ہونا جسم کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو بخشنے کے بہانے تلاش کیے ہیں کہ جیسے ایک رحیم اور مہربان استاد اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے کہ میرا کوئی شاگرد فیل نہ ہو جائے، خدا نے یہ مخلوق جہنم میں ڈالنے کے لیے تو خلق نہیں کی۔ کس قدر پیارا ہے یہ انسان خدا کو کہ اتنی کائنات بنا کے اپنی تعریف نہیں کی، لیکن جب انسان بنایا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں کہ میں نے پانی کے قطرے سے ایسا انسان بنا دیا۔ انسان کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، خدا بہانے ڈھونڈ رہا تھا، بہانے تلاش کر رہا تھا، لہذا ادھر پروردگار عالم نے کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے بنوا کر لوگوں کو فرمایا کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے عاشقہ میں مادر سے بہر آئے، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں رہ جاتا۔ ادھر لوگوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کیا کعبہ میں بلا کر، ادھر ایک اور بہت بڑی کشتی تیار کروا دی حسین علیہ السلام کے ہاتھوں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے ادھر جناب ابراہیم بلا رہے تھے کعبہ کی طرف، کربلا میں حسین علیہ السلام نے بلایا ہے ہمیں نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ بچے کو یاد ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ وہ حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں نصرت کے لیے۔ کہانی یہ نہیں کہ حسین ہماری مدد اور نصرت کے محتاج ہیں یا نیاز مند ہیں، نہ، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں، ادھر حسین بلا رہے ہیں کہ آؤ تم نجات پا جاؤ۔ اہم اسی طرح سے جیسے ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں ویسے ہی حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ یہ بلانا، یہ مدد مانگنا، یہ ایسے نہیں کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بلانا ایک رحمت ہے، یہ ایک عطا ہے کہ حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پا جاؤ۔ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پا جاؤ۔ حسین علیہ السلام کی کربلا کو اور حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو چہاردہ معصومین علیہ السلام نے سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جو حسین علیہ السلام سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور جو حسین علیہ السلام کے بعد میں امامان آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ گویا کربلا میں سارے کے سارے چہاردہ معصومین دخیل ہیں۔ ایسا نہیں کہ حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے قربانی دے کر تو نہ اس سے پہلے والے ائمہ کا کوئی تعلق ہے اور نہ بعد، نہ، پہلے والے ائمہ نے حسین کو اس قربانی کے لیے تیار کیا۔ یہ وعدہ آسمانوں پہ ہو چکا تھا
کہ حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کرنی ہے، حتیٰ کہ خود رسول گرامی اسلام پیغمبر کے بارے میں متعدد روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینے پر جب حسین علیہ السلام آ کر سو جاتے تھے اور کوئی ہٹانا چاہتا تھا کہ پیغمبر کے آرام میں مخل ہو رہے ہیں، تو پیغمبر فرماتے تھے نہ، حسین کو میرے سینے سے نہ اٹھا۔ پھر پیغمبر بتاتے تھے کہ یہ سینہ کون سا سینہ ہے، کبھی فرماتے تھے یہ سینہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے جو ہے یہ پامال ہو جائے گا۔ پیغمبر امام حسین کے بوسے لیتے تھے، عجیب طریقوں سے بوسے لیتے تھے، کبھی حضرت کا گلا چومتے تھے، کبھی حضرت کے رخسار چومتے تھے، کبھی حضرت کے ہاتھ چومتے تھے، اور گلا چومتے ہوئے فرماتے تھے یہاں پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ جسم چومتے ہوئے، رخسار چومتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہاں چوب خیزران، وہ یہ یزید کی چھڑی تھی، اس کے ساتھ یہاں پہ ضربیں لگائی جائیں گی۔ بتاتے تھے کہ حسین علیہ السلام کو کہ ہم یہ حسین ایک قربانی کے لیے تیار ہو۔ روایت میں ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے آیت اللہ جعفر آغا مجتہدی، امام خامنائی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ تو خیر نہیں تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ امام خامنائی فرماتے ہیں میں نے خود جعفر آغا مجتہدی کے کمالات اور ان کے اندر عرفان دیکھا ہے، ان کی کمالات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ایک کربلا کا ظاہر جو اس دن عاشور کے دن سبھی نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام مثلا عصر عاشور تک اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور تمام تر مصائب کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک باطن کربلا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ باطن کربلا کے اندر حسین علیہ السلام کو معصومین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر ایک ایک قدم پہ، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے آستینوں تک اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور بار بار فرما رہے تھے حسین اپنی قربانی میں اور اپنے اس امتحان میں ذرہ برابر کمی نہ آنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قربانی اپنی معراج سے ایک ذرہ برابر نیچے چلی جائے، آگے بڑھو میرے حسین، کہیں ایسا نہ ہو یہ قربانی معطل ہو جائے۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ کشتی نجات تیار ہو جائے اور اس کشتی نجات کے ذریعے خالق کائنات اپنی مخلوق کی ایک بہت بڑی تعداد کو بخش دے، اور حسین علیہ السلام نے وہ قربانی عین اسی طرح پیش کی جیسے پروردگار عالم کی نظر میں مطلوب اور مقصود تھی۔ گویا یعنی ایک دفعہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا جب شہادت ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام اسی کمرے میں آئے جہاں پہ بڑے بھائی کو زہر ملی ہوئی ہے اور امام علیہ السلام کے آخری اوقات ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام مجتبیٰ کی نظر پڑی فرمایا کہ حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، آپ مجھ پہ رو، آپ کو تو عالم روئے گا میرے بھائی، لا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ جتنا مظلوم کون ہے کہ آپ کو عالم روئے گا، آپ مجھ پہ رو رہے ہیں۔ گویا تمام ائمہ جناب سیدہ ابھی متولد ہی نہیں ہوئے تھے جناب حسین علیہ السلام کہ شکم مادر میں تھے کہ شہزادی فرماتی ہیں بابا کے پاس آ کر کہ بابا جان کہ یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا کہتا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے یہ بچہ زہرا؟ کہ بی بی نے فرمایا کہ بعض دفعہ کہتا ہے انا المظلوم، بعض دفعہ کہتا ہے انا الغریب، بعض دفعہ کہتا ہے انا العطشان۔ سبھی جانتے تھے ولادت حسین علیہ السلام کے موقع پہ پیغمبر نے جب آنسو بہائے تو سارے واقعات آپ کو یاد ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی قربانی میں تمام ائمہ دخیل تھے، تمام معصومین علیہ السلام دخیل تھے، اور پروردگار عالم کی جانب سے اپنی مخلوق کی بخشش کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جانا تھا حسین کے وسیلے سے۔
کہ جس دسترخوان پہ جو کوئی آ کے بیٹھے گا اور اس ذکر میں شرکت کرے گا اور مولا پہ گریہ کرے گا، کہ باقر العلوم کی وہ روایت آپ نے متعدد مرتبہ سن رکھی ہے اور سن چکے ہیں کہ مچھر کا پر بھیگ جائے تو پروردگار عالم نے اس بندے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو پہلے والے ائمہ تھے اور معصومین تھے۔ حسین علیہ السلام کے بعد کے جو ائمہ ہیں ان کا حصہ حسین علیہ السلام کی قربانی میں کیسے ہے؟ ان کا حصہ اس طرح سے ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک تمام نے اس مجلس اعضاء کو بچایا ہے، اس ذکر کو بچایا ہے۔ یہ جو مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں ان کی بنیاد امام صادق علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اس طرح کی مجلسوں کی بنیاد اس سے پہلے حالات نہیں تھے سیاسی طور پر، کہ بنو امیہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ جو ہے مجالس اعضاء سادات اور اہل بیت جو ہے وہ برپا کریں، کہ جس میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری مجالس بھی آپ نے سماعت فرمائی یہاں سے بھی، اور ویسے بھی آپ نے مومنین ہیں پڑھ رکھا ہے، مطالعہ کیا ہے حضرت کی سیرت کا، کہ حضرت نے یہ جو دعاؤں کا سلسلہ اختیار کیا، یہ جو حضرت نے اپنے رسالت الحقوق کے اندر حقوق بتائے، یہ ایک اسٹریٹجی تھی توحید، نبوت، رسالت، امامت، قیامت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی۔ ویسے وہ نہیں کرنے دیتے تھے، نہ مجالس، نہ گیدرنگ، نہ اکٹھ، نہ ممبر، نہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں دیتے تھے سادات اہل بیت کو۔ تو کیا ہوا، صادق آل محمد کے زمانے میں جب عباسی اور اموی آپس میں لڑ رہے تھے، حکومت کی جنگ ہو رہی تھی آپس میں اقتدار کی، تو اس زمانے میں صادق آل محمد علیہ السلام نے ان مجالس کی بنیاد رکھی جن میں ابھی آپ بیٹھے ہیں اور تشریف فرما ہیں، کہ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ میں حضرت کے گھر حاضر ہوا مولا کی زیارت کے لیے، تو مولا نے فرمایا ابو ہارون ممبر سجا ہوا ہے، پردے کی اس طرف خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اس طرف میرے شاگرد اور میرے اصحاب ہیں، آپ جاؤ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس حسین پڑھو، مجلس حسین پڑھو۔ ابو ہارون کہتے ہیں میں ممبر پہ گیا، میں نے ذکر حسین کیا، جب میں نے مصائب پڑھے اس قدر روئے صادق آل محمد، اس قدر روئے شیخ الائمہ کہ حضرت کا رومال آنسوں سے بھیگ گیا، حضرت کا رومال آنسوں سے بھیگ گیا۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے کہا آقا بہت آپ نے گریہ فرمایا اور بہت زیادہ مومنین اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرت نے فرمایا ابو ہارون جتنے لوگ آپ نے دیکھے اس سے کئی گنا زیادہ ملک یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کئی گنا زیادہ ملک آئے ہوئے تھے۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، سارے ائمہ نے یہ مجلس، اس سے آگے سارے ائمہ نے مجلس بچانے کی کوشش کی ہے، یہ ذکر بچانا، چونکہ یہ کشتی نجات ہے۔ یہ جو 40 کی گیدرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حسین علیہ السلام کی کشتی کے سوار ہیں، یہ ساری خلقت کشتی حسین کی سوار ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے لوگ بے شک حضرت حجت کو بہت کم پہچانتے ہوں گے، لیکن حضرت حجت اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے کروائیں گے۔ ایھا الناس انا المہدی، میں وہ مہدی ہوں کہ جس کے بابا کو قتلوہ عطشانا، جس کے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لوگ حسین علیہ السلام کو ایک عادل کا پیکر، ایک آزادی خواہ، ایک عظیم، ایک ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا بہادر دلیر عنوان شخص کے عنوان سے پہچانتے ہوں گے، جیسے ہی حضرت اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں وہ مہدی ہوں کہ جو حسین علیہ السلام کا وارث ہوں اور حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں، یہ خلقت، یہ لشکر حسین، یہ 40 میں جانے والا لشکر حسین ہے۔ ایکچولی یہ لشکر امام زمان ہے کہ جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا 2024 میں بتایا گیا 21.5 ملین لوگوں نے شرکت کی مشی میں، پیادہ روی میں، جو کربلا سے، نجف سے کربلا تک تھی۔ اس دفعہ ہمارا مسلمان میڈیا نہیں، پاکستانی میڈیا نہیں، انڈین میڈیا یہ بتا رہا تھا، انڈین میڈیا جو ہندو ہیں، جن کو کوئی اس چیز سے سروکار ہی نہیں ہے، وہ یہ بتا رہے تھے 25 ملین لوگوں نے اس مرتبہ شرکت کرنے کا وہ بتا رہے تھے کہ امکان ہے۔ اور جو رپورٹ انہوں نے مشی کے بارے میں بیان کی میں نے اپنے فیس بک پہ بھی لگا دی تھی، شاید ہمارے مسلمان بھی ایسی مشی کی تعریف نہ کر سکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کشتی حسین کے سوار ہیں،
یہاں کوئی مذہب اور مکتب کی قید نہیں ہے، آپ کس دھرم سے اور کس دین سے آپ کا تعلق ہے۔ حسین علیہ السلام نے ایک کشتی ایسی تیار کر دی ہے، ایک نجات کا ذریعہ ایسا، آگے چل کے دو قومیں بن جائیں گی، ایک حسینی اور ایک یزیدی، یہ دو مذہب بن جائیں گے، دو فرقے بن جائیں گے۔ جو حسینی ہوں گے ممکن ہے ان کا دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، لیکن وہ ظلم کو ڈس لائک کریں گے، وہ حسینیت کو پسند کریں گے، وہ خدمت، یعنی آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں دنیا کی پالیٹکس اور سیاست سے اب لوگوں کو اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ وہ لفظ سیاست آتے ہی کہتے ہیں کہ یہ موضوع چھوڑو، اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور موضوع تبدیل کرو۔ جی اس قدر یہ موضوع اب ڈس لائک اور ناپسند کیا جاتا ہے کہ جیسے سیاست کی بات کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنی دستگاہ میں دنیا کو ایک نیا سیاسی نقطہ نظر دیا ہے، فرمایا کہ ایک وہ سیاست ہے جو تمہارے ظالم حکمران کر رہے ہیں، ادھر آؤ، ایک یہ بھی دینی سیاست ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے یا ایمان کے مطابق جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، جتنے بھی ائمہ آئے ہیں، وہ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ دینی پیشوا تھے وہیں پہ وہ سیاسی پیشوا بھی تھے، وہیں پہ وہ سماجی رہنما بھی تھے، وہیں پہ وہ اقتصاد کے ایکسپرٹ بھی تھے، اور وہیں پہ وہ آرمی چیف بھی تھے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی 10 سالہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پیغمبر کو 10 سالہ پیریڈ ملا ہے حکومت کرنے کے لیے، 10 سالہ پیریڈ میں 83 جنگیں کی ہیں رسول خدا نے، 83 جنگیں، دیکھیں ایک سال میں کتنی جنگیں ہیں۔ اور پہلی جنگ جو غزوہ بدر ہے، پیغمبر کی فوج تھی 313 اور دشمن کی فوج تھی 999، ایک کم 1000۔ ایسی اسٹریٹجی پیغمبر نے اپنائی، وار اسٹریٹجی، ایسی جنگ کی اسٹریٹجی پیغمبر نے اپنائی کہ 313,000 کے اوپر غالب آ گئے اور جیت گئے۔ یہ ایٹ دا سیم ٹائم آرمی چیف بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور سیاسی پیشوا بھی تھے، اور دینی پیشوا بھی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو پروردگار نے زمین پر حکومت کے لیے منتخب فرمایا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو حکومت میں نہیں جانے دیا، اقتدار ان کو نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسانیت یہ جو آج انسانیت کی زبوں حالی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، مجھے اس منبر کی قسم، اگر اقتدار اللہ کی زمین پہ انہی لوگوں کو مل جاتا جن کو خدا نے حاکم بنا کے بھیجا تھا، آج انسانیت اپنے اوج اور معراج پہ پہنچی ہوتی، آج انسانیت اپنے کمال تک پہنچی ہوتی۔ جتنی ہم آج مصیبتیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے حاکم مقرر کیا تھا ان کو حکومت نہیں دی۔ آپ دیکھتے نہیں فرعون تخت پہ بیٹھا تھا اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ در بدر کے، کبھی ان کو شہر سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے اوپر جو ہے ان کو سامریوں اور جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے، کبھی کسی طرح ان کو زد و کوب اور ٹارچر کیا جا رہا ہے، کبھی ڈرایا جا رہا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام شریف ترین انسان جو ہے وہ نمرود کے سامنے ہر آئے روز بلائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں۔ گویا حسین علیہ السلام کی کربلا میں اور اس دستگاہ حسینی کو قائم کرنے میں تمام ائمہ کا دخل ہے، اور کیوں نہ یہ دخل ہو، کیونکہ یہ کشتی نجات تھی کہ جس میں پیغمبر کی امت بخشی جانی تھی اور خالق کائنات کی مخلوق بخشی جانی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں واپس آؤں، لہٰذا حسین علیہ السلام جو کربلا میں بلا رہے تھے، یہ بلانا ان کے لیے نہیں ہمارے لیے تھا، ہمارے لیے تھا، آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حسین علیہ السلام کو بھی اسی طرح جیسے جناب ابراہیم کو ماں کے ماؤں کے رحموں میں اور باپوں کے صلبوں میں روحوں نے لبیک کہا، حسین علیہ السلام سے بھی روحوں نے کہا لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ۔ خدا کی طرف دعوت دینے والے حسین، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں میرے مولا، ہم حاضر ہیں۔ جس نے عالم عہد و میثاق میں حسین علیہ السلام کی استغاثہ پہ لبیک کہا ہے، وہ یہاں پہ مومن اور اہل بیت اور حسینی پیدا ہوا ہے، اور آج بھی مولا کے صف ماتم پہ بیٹھ کے گریا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ ادھر کی نہیں ادھر کی بات ہے۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا شیعہ ہونا ہے یہ ادھر کا کمال نہیں ادھر کی بات ہے. ادھر پروردگار عالم نے تمام ارواح کو نور اہل بیت دکھایا تھا. جس نے عالم ارواح میں اس نور کا احترام کیا اور ان سے جت محبت کی، جس قدر انہوں نے ادھر محبت کا اظہار کیا اسی قدر وہ ادھر اہل بیت کے وفادار اور وفادار پیدا ہوئے. یہ ادھر کی بات ہے، یہ ادھر کی نہیں ہے. یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم در بطول پہ بیٹھے ہیں، در حسین علیہ السلام پہ بیٹھے ہیں. مجھے ممبر کی قسم، مولا کی قسم، ذکر کی قسم، اس سے بڑی نعمت کائنات میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. یہ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونا ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے. یہ ہر شخص کی اس میں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا، بہرحال بالکل صحیح کہا، اس نے کہا ہر شخص نہیں لائے کہ مدعی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. یہ نام زبان سے جاری کرنے کے لیے پہلے زبان کی طہارت مطلوب ہے، پہلے روح کی پاکیزگی مطلوب ہے. تو بہرحال آج ہمیں جو حکم دیا گیا، واقعہ میں بہت لمبی مجلس نہ پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ مومنین نے ایک بہت بڑا اہتمام کیا ہے. میں بس اتنا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم عموماً مجالس اعزا بڑے بڑے آستانوں پہ کرواتے ہیں. میں نے مجتہدین کی سوانح حیات میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ائمہ کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ تمام ائمہ اپنے اپنے گھروں پہ مجالس کا اہتمام کرواتے تھے. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے علی ابن دابل خزائی کو اپنے گھر میں مجلس کے لیے دعوت دی. شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. دابل کی شاعری پڑھی جانی چاہیے، بہت اچھا لکھتے ہیں. تو جب دابل نے آ کے تو ایک طرف پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے بیویاں تھیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے. جب دابل خزائی نے آ کر وہ مشہور مرثیہ پڑھا کہ جس میں اس نے کہا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ اس وقت کیسے صبر کر گئی جب دو دریاؤں کے درمیان آپ کا حسین تشنا زبا ہو گیا. امام نے فرمایا دابل پھر پڑھو. دابل نے پھر پڑھا. امام نے فرمایا پھر پڑھا. ایک وقت آیا کہ امام کا گریہ بھی بڑھتا گیا اور امام ماتم بھی کرنے لگ گئے، اپنے چہرے پہ ماتم کرنے لگ گئے. اب دابل نے کسی طرح سے کوشش کی کہ میں مجلس ختم کروں کیونکہ علی ابن موسیٰ رضا کی حالت جو ہے وہ بالکل. دابل نے مجلس ختم کی. جب ممبر سے اترے آ کے کہا آقا مجلس تو آپ ہمیشہ سماعت فرماتے ہیں، آج کیا ہوا کہ آپ اس قدر روتے روتے ماتم کرنے لگ گئے؟ مولا نے فرمایا دابل میں کیوں نہ ماتم کرتا، جیسے ہی آپ نے وہ مرثیہ پڑھا ہے میری جدہ زہرا مجلس میں منہ پہ ماتم کر رہی تھی. میری جدہ زہرا ماتم کر رہی تھی. دابل میں کیوں نہ ماتم کرتا، جب میری دادی زہرا ماتم کر رہی ہے میں کیوں نہ ماتم کروں. اجرکم الگ اجرکم. ہر معصوم اپنے گھر میں مجلس کرواتا تھا. آغا علی آغا وہ اپنے گھر پہ ہمارے بزرگ علماء مجلس کرواتے تھے. علی آغا قاضی اتنے بڑے آیت اللہ بزرگ عالم دین تھے کہ تمام علماء اور مراجع عظام ان کی عظمت اور ان کی بلندی کے قائل ہیں. واقعاً معصومین کے بعد جو یہ ہستیاں ہیں یہ معصوم نہیں تو معصوم نما ضرور ہیں، بہت بڑے درجے کے مالک. ایت اللہ قاضی بوڑھے ہو گئے تھے اپنے گھر پہ، حتیٰ کہ ہفتے میں مجلس، ہر ہفتے گھر پہ ذکر حسین. خدا کی قسم کاش ہم اس کی عظمت سمجھتے ہوتے، کاش ہم اس ذکر حسین کی عظمت اور اس کا مرتبہ سمجھتے ہوتے. ہمارے یہاں تو ایک فیشن، معاف کرنا، نارملی ایک فیشن بنا ہوا ہے گھر پہ مجلس کروانا، اس میں ایک بڑا نامور ہستی بلا لی جاتی ہے. بابا نامور نہ بلاؤ، ایک سادہ سا طالب علم بلوا لو. گھر پہ بہت زیادہ مجمع نہیں بلا سکتے، تھوڑا سا چائے کے کپ کے اوپر مومنین کو بلا لو. بزرگ مراجع عظام اپنے گھر پہ مجلس، اور گھروں پہ آج کل ان بڑی مجلسوں نے چھوٹی مجلسوں کو، جیسے بڑی مارکیٹ بن جاتی ہے تو چھوٹی دکان اس کے سائے میں آ کے تو بالکل ہی گمنام ہو جاتی ہے. چھوٹی مجلسیں جو گھروں پہ ہونے والی تھی وہ گمنام ہو گئی ہیں.
اور ادھر توجہ ہی نہیں رہ گئی. تو آیت اللہ قاضی کیا کرتے تھے، جیسے ہی لوگ مجلس میں آتے تھے تو جوتے اتارتے تھے، جیسے ہم نے ابھی وہاں پہ جوتے اتارے ہیں. جنہوں نے آیت اللہ قاضی کی شرح احوال اور ان کی زندگی نامہ اور ان کی بایوگرافی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں آیت اللہ قاضی انہی سفید داڑھی اور سفید بالوں کے ساتھ مومنین کے جوتوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کے جوتوں کو صاف کر کے سیدھے کر کے رکھتے تھے. آیت اللہ خوئی جیسے ہی آیت اللہ قاضی کے گھر مجلس سننے جاتے تھے، اپنے جوتے اٹھا کے ہاتھ میں کر لیتے تھے. میں کہاں، آیت اللہ قاضی کا، وہ میرے جوتے صاف کریں. آیت اللہ قاضی مومنین کے، کسی نے کہا آیت اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اجازت دیں ہم مومنین کے جوتے صاف کرتے ہیں. یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا 40 کے اندر مومنین کے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے مراجع عظام نے ان کی بنیادیں رکھی ہیں. چونکہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، علماء کا پتہ نہیں، ان کی بایوگرافی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ ہو رہا ہے. نہ، یہ ہمارے مراجع عظام نے ان کی بنیادیں رکھی ہیں. تو کسی نے کہا آیت اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں، مجلس میں بیٹھیں، ہم آپ کی جگہ پہ یہ مومنین کے جوتے صاف کرتے ہیں. فرمایا نہ، میں جب تک زندہ ہوں حسین کے عزاداروں کے جوتے اپنے ہاتھوں سے صاف کروں. آیت اللہ قاضی واقعاً جو جس مقام پہ گیا ہے ایسے مفت میں اس کو نہیں مل گیا. جو جس مقام پہ گیا ہے ادھر سے ہو کے گیا ہے، حسین کے عزاداروں کے جوتے صاف کر کے گیا ہے بلندی پہ. فرمایا کہ ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ایران میں جب مجلس ہوتی ہے تو جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، وہاں چائے بھی مومنین کو عموماً دیتے ہیں جب گھروں پہ مجلس کرواتے ہیں. تو فرمایا ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب چائے کا ٹرے میں اٹھا کے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، آپ یہ چائے مومنین کے سامنے پیش کریں، لیکن ان کے جوتے میں خود صاف کروں. ان کے جوتے. آخری گزارش اور وہ یہ کہ جب اتنی مجلس کی اہمیت ہے، مجلس سے توقعات کیا ہیں، کہ کل میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مجلس سے توقعات یہ ہیں کہ مجلس ایک وہ نہیں ہے کہ ہم مثلاً ایک ثواب کے لیے کوئی کام کر لیں کہ اس کا ثواب مل جائے گا. خدا کی قسم ادھر آتا ہی وہی ہے کہ جس کو بلایا جاتا ہے. ثواب آپ کو ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. کہ بتایا میں نے عرض کیا کہ میں نے نہیں، مولا نے فرمایا کہ مچھر کا پر آپ کے آنسو سے جو ہے وہ پرنم ہو جائے، آپ کی آنکھ اتنی پرنم ہو جائے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے تو مالک آپ کو اسی کے بدلے جنت دے دے گا. ہمارے بہت ہی بڑے زعیم حوزہ علمیہ نجف شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک شاگرد تھے. انہوں نے عالم خواب میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ میں برزخ کی زندگی میں ہوں اور میرے ساتھ ایک رہنما ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور اس محل کے اندر مجھے وہ میرا رہنما لے کے گیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کا ہے. کہا کہ الحمدللہ. کہا اسی محل کے اندر سے ایک اور کھڑکی کھلی. جب میں اس کھڑکی سے آگے گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جو میرا گھر تھا اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے ایک بہت بڑے باغ کے مقابلے میں. میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا گھر ہے. کہا کہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. علی علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھ کر اتنا بڑا زعیم حوزہ علمیہ نجف ہونا ان کا حق ہے. کہا جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس محل کو، اور اس کی سیر کر رہا تھا، ایک اور کھڑکی میں نے دیکھی. جب میں اس کھڑکی میں گیا تو مجھے لگا شیخ انصاری کا گھر اس کے مقابلے میں باغیچہ ہے، باغ کے مقابلے. میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں مومن کا گھر ہے. کہا مجھے اعتراض ہے. کہا کس بات پہ؟ کہا کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں جو شیخ انصاری سے بلند درجے کا ہو. مکتب اہل بیت میں شیخ مرتضیٰ انصاری سے بڑا عصر حاضر میں معصوم جو غیبت میں ہیں وہ تو ہیں، لیکن معصوم کے نیچے شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں. یہ میرے نزدیک یہ مسٹیک ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ گھر ان کو کیسے ملا. کہا کہ ان کو مولا حسین نے دیا ہے، ان کو حسین نے دیا.
کہتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی اگلی ہی رات میں ان کے گھر پہ چلا گیا، نام میں بھول گیا ہوں کیونکہ بہرحال، تو اگلی ہی رات میں اس مومن میں نے کہا مومن آج مجھے اپنے گھر پہ ایک رات کے لیے مہمان کے طور پہ اجازت دیتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، مہمان رحمت خدا ہے، آپ آئیں میرے گھر۔ رات ہوئی، وہ سو گئے، میں جاگتا رہا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں۔ جیسے ہی تہجد کی نماز کا وقت ہوا، یہ بندہ اٹھا، رات کو سو گیا جیسے نارمل لوگ سوتے ہیں، جیسے ہی تہجد کی نماز کا وقت ہوا، یہ مومن اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دل کی اور روح کی اس گہرائی سے کہا کہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے کو ایک سلام کا جیسے کوئی جوان کی لاش پہ دھاڑے مار کے روتا ہے، یہ سلام کہنا تھا، یہ وہ رونے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا۔ روتے ہوئے نماز پڑھی، روتے رہے روتے رہے روتے رہ کر وہ شخص کہتا ہے، وہ آیت اللہ مرتضیٰ انصاری کا شاگرد کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واقعاً میں سمجھ گیا کہ اس کو حسین علیہ السلام نے پکار دیا۔ یہ چیز ہے، باطن میں لازمی نہیں کہ بہت بڑے امامے کے مالک کو جو ہے ادھر بہت بڑا مقام مل جائے اور ایک عام مومن کو، لہذا ضرورت اس امر کی ہے ان مجالس اعضاء کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کو بچایا جانا چاہیے، ان کو پھیلایا جانا۔ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت تبھی کریں گے جب گھر میں مجلس ہوگی، ہماری خواتین کی تربیت ہوگی، کوئی نیاز بنائے گی، کوئی وہاں پہ صفائی کرے گی، کوئی بچہ وہاں پہ کھڑا ہو کے پانی پلائے گا، یہ ساری تربیت کا حصہ ہے، یہ سارا تربیت کا حصہ ہے۔ اور یہ مجلس، اس سے جو ہمیں توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آگے چل کر حضرت حجت کا لشکر یہیں سے نکلے گا۔ ہم نے شیعت کہاں سے لی ہے؟ مدرسوں میں جا کے سیکھی ہے، کسی مسجد نے ہمیں تشیع اور شیعت سکھائی ہے؟ یہ ابھی شیعوں کے ہاں یہ مساجد کا اور یہ چیزیں انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہت زیادہ عام ہوئی۔ مومنین جو بزرگ بیٹھے گواہی دیں گے، عالم دین شیعہ عالم دین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دور سے لانا پڑتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس انقلاب کو تا ظہور حضرت حجت قائم و دائم رکھے، اس کی برکت اور نور سے کہ واقعاً یہ انقلاب نور ہے، انفجار نور ہے، کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں عام ہو گئی۔ ہم نے تشیع مجالس سے سیکھی ہے، ان مجالس نے ہمیں شیعہ بنایا ہے، ہم نے معصومین علیہ السلام کی معرفت یہاں سے سیکھی ہے، آگے چل کر مولا کا لشکر بھی یہیں سے نکلنا ہے۔ اس طرح یہ مجالس ہو جائیں کہ ایک مومن جب یہاں سے اٹھ کے جائے ود دا پیسج آف ٹائم، یا ایک ہی کیا پتہ کس لمحے کون سی بات مومن کے دل پہ بیٹھ جائے اور اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ تو یہ مجالس جو ہیں ان سے یہ توقعات ہیں کہ حضرت کا لشکر، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کیا بندے کے پاس ہونا چاہیے، کیا بندے کے جو ہے مولا کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کس طرح کے سپاہی تھے، یا دیگر جنہوں نے جو ناصرین انبیاء تھے، جو ناصرین ائمہ تھے، وہ کس طرح کے، کس سٹیٹس کے لوگ تھے، کس سطح کے لوگ تھے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، میری آرائز اتنی آپ کافی سمجھ لیجیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو سید سجاد نے فرمایا کہ بشیر جاؤ مدینے میں لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ بشیر نے جب آ کے مدینے کی گلیوں میں یہ آواز دی، ایک ضعیفہ آئی، آگے بڑھی، کہا او منادی ندا دینے والا واپس آ، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مدینے کے سردار واپس آ گئے؟ ہاں بیوی، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ کاش مدینے کا سردار حسین تھا، کیا حسین واپس آ گئے؟ کیا حسین واپس آ گئے؟ کہا بیوی حسین تو نہیں، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ کہا کیا مطلب؟
کہا کہ حسین شہید ہو گئے. کہا کہ حسین شہید ہو گئے، ان کے ساتھ عباس نہ تھے؟ بی بی عباس حسین سے پہلے شہید ہو گئے. یہ بی بی عصا کے سہارے چلتی چلتی اس قافلے کے نزدیک آئی. جب جناب زینب کے پاس پہنچی پہچان نہیں سکی. سارے لوگ آ گئے، سارے لوگ آئے، یہ بی بی پہچان نہ سکی. جب جناب زینب کے بہت قریب، حالانکہ جناب زینب چھوٹی تھی بی بی ام البنین سے چھوٹی. جب پتہ چلا کہ یہی زینب ہے، نزدیک آ کے کہتی زینب کس قدر ضعیفہ ہو گئی ہو. کس قدر ضعیفہ ہو گئی. بی بی نے فرمایا اماں جان شیبت نے مسائل، مجھے کربلا اور شام کے مسائل نے ضعیفہ، مجھے کربلا اور شام کے مسائل نے پورا کر دیا. بی بی ام البنین نے پہلا سوال کیا زینب یہ بتا کربلا میں میرے بچوں نے وفا کی تھی؟ کربلا میں میرے عباس نے وفا کی تھی؟ زینب نے فرمایا ماں وفا کربلا میں عباس نے کی تھی، وفا کربلا میں. بی بی نے فرمایا زینب جب عباس کا کوئی واقعہ مجھے سنائیں، کس طرح میرے بچوں نے وفا کی تھی. کیونکہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو روایت بتاتی سبھی حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے. یہ بی بی آئی تھی، انہوں نے روکا نہیں تھا بلکہ کہا حسین اجازت ہے میں اپنے چاروں بچوں کو تھوڑا علیحدہ لے کے جاؤں. کہا کیوں نہیں ماں آپ لے کے جا سکتے. چاروں بچوں کو علیحدہ لے کے گئی. کہا کہ میرے بچوں حسین کے ساتھ جا رہے ہو، اگر حسین واپس آئے تو واپس آنا ورنہ واپس نہ آنا، میں نے تمہیں حسین کی قربانی کے لیے پالا. کہا زینب مجھے بتائیں کربلا کا کوئی واقعہ. کہا ماں کربلا میں عباس خود سب سے پیاسا تھا، سبھی پیاسے تھے، ہمارا پانی سبھی کا بند ہو چکا تھا، عباس بھی پیاسے تھے. لیکن جب عباس نے اپنا گھوڑا فرات میں اتارا، ماں آپ کے عباس نے پانی اس لیے نہیں پیا تھا کہ میرے آقا حسین نے پانی نہیں پیا. میرے آقا کہا زینب عباس کو کیسے گھوڑے سے گرایا تھا؟ کہا ماں پہلے ان کے بازو کاٹے تھے، اس کے بعد ان کو گھوڑے سے گرایا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پھر بی بی وہی کام جو جناب زہرا کیا کرتی تھی، بی بی ام البنین نے وہی کام کیا کربلا کے اس لٹے ہوئے قافلے سے ملاقات کے بعد کہ جنت البقیع میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، 5 قبریں بناتی تھی، کہتی تھی یہ 4 قبریں میرے بیٹوں کی قبریں ہیں، یہ حسین کی قبر ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں روں گی، فاطمہ کے بیٹے کو روں گی، حسین کو میں روں گی. اور اس کے بعد کہتی تھی لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اب میں بیٹوں کی بہاں نہیں رہ گئی، میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. اجرکم اللہ. پھر کہتی تھی عباس میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کو کسی نے آ کے قتل کیا ہوگا، لیکن ہاں بیٹا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کسی نے آپ کے سر میں آ کے لوہے کا گرز مارا تھا. عباس میں کیسے یقین کر لوں کہ کسی کی طاقت ہو کہ میرے شیر بیٹے کے سر میں آ کے گرز مارے. ہاں عباس مجھے زینب نے بتایا ہے گرز اس وقت لگا تھا جب ہاتھ کٹ چکے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.